ریکوری ہوئی رقم آنی تھی قومی خزانے میں، وہ قومی خزانے میں آنے کی بجائے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئی۔ وہ جو 70 ارب روپیہ قومی خزانہ میں آنا تھا، وہ 70 ارب آنا تھا، اور 70 ارب روپیہ ملک ریاض نے جو بیریا ٹاؤن والے ہیں انہوں نے جمع کرانا تھا جرمانے کا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل حکیم اور میرے ساتھ موجود ہیں جاوید سمرو۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے جو حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکراتی عمل جاری ہے، اور اس حوالے سے دونوں اطراف سے جو وقتاً فوقتاً بیان بازی ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 190 ملین پاؤنڈ کا جو گزشتہ روز فیصلہ آیا تھا اس پر جو پی ٹی آئی کا موقف ہے کیا ہے، اور علیمہ خان جو ہیں انہوں نے بھی گفتگو کی، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ہائی کورٹ سے بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ بری ہو جائیں گے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل چودھری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جھوٹ بولتی ہے۔ تو یہ سارا آج ہم وی لاگ میں جو ہے وہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ جاوید سمرو، حکومت اور اپوزیشن کے ساتھ کے درمیان مذاکرات جو ہیں، چارٹر آف ڈیمانڈ بھی آ گیا، اس پہ بھی پیش رفت ہو گئی، کمیٹی بن گئی جو اس کا جائزہ حکومت کی طرف سے لے کر اس کا جواب تیار کرے گی، دے گی، لیکن خدشہ ہے کہ یہ کہیں تعطل کا شکار نہ ہو جائیں۔ دونوں طرف سے وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کو کہہ رہے کہ سنجیدگی کا اظہار کریں، حکومت اب پی ٹی آئی کو کہتی ہے، پی ٹی آئی حکومت کو کہتی ہے۔ دیکھیں فیصل بھائی، میں پتہ نہیں کیوں میں اپنے زندگی میں جو پاکستان تحریک انصاف کو آبزرو کیا ہے، ان کی سیاست کو آبزرو کیا ہے، 2014 کے آپ دھرنے سے لے کر آج تک دیکھیں تو میں نے ان کو یہی آبزرو کیا ہے کہ وہ ہمیشہ سے جو کام ہونا جا رہا ہوتا ہے اس کے اندر اپنے بیانات، اسٹیٹمنٹس، بیانات جو ہوتے ہیں وہ اپنے جو سیاسی قد کاٹ ہے اس کو پشت پشت رکھتے ہوئے ایسے اقدامات کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ چیز یا وہ عمل یا کوئی اچھا جو اقدام ہونے جاتا ہے، فیصلہ ہونے جاتا ہوتا ہے، اس کے عمر کوئی نہ کوئی کھٹائی پڑی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو اس سچویشن میں جو مذاکرات ہے، بھائی آپ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آپ نے باقاعدہ جوڈیشل کمیشن اور اس کے لیے جو آپ کے چارٹر آف ڈیمانڈ کے نکات تھے آپ نے تحریری طور پر حکومت کو دے دیے۔ اب وہ پیش ہونے کے بعد تو کم از کم آپ کو سوچنا چاہیے کہ یار ہمیں اب تھوڑا سا سیاسی بیان بازی جو ہے وہ آپ چھوڑ دیں۔ اور مزے کی بات بتاؤں کہ اس ساری سچویشن میں جو گزشتہ روز 190 ملین پاؤنڈ کیس کے بعد سے پیدا ہوئی ہے، اس میں بھی چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو میں ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ صرف سوشل میڈیا پہ ایگزسٹ رہنے والی سیاسی جماعت ہے، تو وہاں پر یہی بات شروع ہو چکی ہے، جیسے آپ نے ابھی خود ذکر کیا علیمہ خان صاحبہ کا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کریں کہ بھائی بالکل کریں آپ، اور آپ کے پاس رائٹ ہے۔ نہیں، وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ سے بری بھی ہو جائیں گے۔ سنیں نا، میں اسی کو آگے آ رہا تھا کہ آپ کے پاس رائٹ ہے، آپ جائیں، پاکستانی قانون کے مطابق آپ سپریم کورٹ تک جا سکتے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ سے بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو فیصلہ آپ کے حق میں نہیں آ رہا، تو آپ کے پاس مرسی اپیل بھی پڑی ہوئی ہے جی پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس، صدر مملکت آپ سے وہاں پہ بھی مرسی رحم کی اپیل کر اپیل سکتے ہیں۔ تو آپ کے پاس جو مختلف پلیٹ فارمز ہیں عدالتی فورم کے اندر، آپ اس کو اویل کریں اور آپ کے لیے اچھا ہے۔ اگر آپ اویل نہیں کریں گے تو پھر جیسے انٹرا پارٹی الیکشنز کا معاملہ آپ کے سامنے آیا تھا، اسی طرح سے پھر آپ کے سامنے کبھی زندگی میں آگے چل کے یہ معاملہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ جائیں، اور یہ جو بیان علیمہ خان صاحبہ نے دیا ہے میری سمجھ سے اس لیے باہر ہے کہ وہ کس طرح سے اس چیز کو مینیج کریں گی وہاں پہ، کیا وہ اپنے وکلاء کے ذریعے مینیج کریں گی؟ دوسرا سوال یہ کہ کیا وہ ججز کو مینیج کریں گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں؟ مجھے نہیں لگتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی جج جو ہے، میں اکثریت ججز جو ہیں جو جب جج بننے سے پہلے وکیل تھے، میں ان کو پرسنلی بھی جانتا ہوں کہ جب وہ وکیل تھے تو وہ بہت اچھے وکیل تھے، اور انہوں نے ہمیشہ قانون اور آئین کو فالو کرتے ہوئے مقدمات کی سماعت کی۔ تو وہ کس طرح سے آپ کی بات کو جا کے مانیں گے؟ کیا آپ کے پاس کیا ایسی کوئی گیدڑ سنگھی ہے جو جا کے آپ ججز سے پرسنل ملاقات کر کے فیور میں آپ اپنا فیصلہ لیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی ہائی کورٹ کا جج ہو جو آپ میں سے یا کسی بھی کے ساتھ، یا پاکستان تحریک انصاف کے کسی سیاسی قائد کے ساتھ جا کے ملاقات کرے اکیلے میں اور ان کو یقین دلائے۔ تو ایسا ممکن بہرحال میرے نظر میں تو نہیں ہے کہ ایسا ہوگا۔ باقی خواب خرگوش، خوابوں میں رہ کے، وہ انگریزی میں کہتا ہے نا میک دا کیسلز ان دا ایئر،
کہ ہواؤں میں اور فضاؤں میں بیٹھ کے آپ اپنے خواب بنائیں اور جی وہاں پہ اپنی مرضی کے مکانات بنا لیں سارا کچھ، تو یہ چیزیں آپ ٹھیک ہے آپ دیں. میرا یہ کمنٹ میں آپ کو کر دوں گا کہ جو کیس آپ ٹرائل کورٹ میں پروو کرنا چاہیے تھا اس کے گراؤنڈز آپ وہاں نہیں لے سکے، اس میں آپ ایویڈنس پیش نہیں کر سکے، اس میں آپ جو اپنے حق میں حق دفاع کے اندر گواہان کو اس طرح سے سامنے نہ لا سکے، آپ کے وکلاء کے دلائل وہاں پر اتنے مضبوط نہیں تھے یا جو کنسرن دلائل نہیں تھے، آرگیومنٹس نہیں تھے جو وہاں پر جج صاحب کو مطمئن کر سکے. جب آپ وہاں پہ ایک چیز پراپرلی مینیج نہیں کر سکے، ٹھیک ہے آپ یہ سمجھتے تھے کہ آپ کی نظر میں یہ فیصلہ آپ کے خلاف آنا ہے، لیکن آپ پھر بھی وہاں پر اس کیس کو اس حساب سے اس قانونی جنگ کے طور پر سامنے لے کے لڑتے تو صحیح. آپ تو وہاں لڑے ہی نہیں، وہاں اندر جا کے کچھ کرتے تھے، باہر آ کے سیاسی بیانات کچھ اور ہوتے تھے، تو ایسے نہیں چلتا. باقی آپ کی مرضی ہے، آپ اپنی خواہشوں کو، میں کسی کی خواہشیں پیدا ہونے میں اور ان کی خواہشوں کو میں روک نہیں سکتا. خواہشیں ایسی ہیں، اللہ کرے ان کی پوری ہوں، لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب آپ ٹرائل کورٹ میں ایک چیز پروو نہیں کر سکے، تو میں بڑی مشکل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو شاید اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف اس لیے نہیں ملے گا کہ ایک عدالت کا فیصلہ آلریڈی آپ کے خلاف ہے. دیکھیں وہ اس وقت کے جو وفاقی وزراء تھے وہ بھی اس میں شامل ہیں، جو گواہان میں شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی طرف سے بڑے واضح طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں ایک چیز بڑی واضح طور پہ ہے کہ ایک ریکوری ہوئی اور وہ رقم آنی تھی قومی خزانے میں، وہ قومی خزانے میں آنے کی بجائے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئی، اور وہ جو 70 ارب روپیہ قومی خزانہ میں آنا تھا، ایک وہ 70 ارب آنا تھا، اور ایک 70 ارب روپیہ ملک ریاض نے، جو بیریا ٹاؤن والے ہیں، انہوں نے جمع کرانا تھا جرمانے کا، جو جرمانہ نہیں آپ کہہ سکتے، وہ قسط کہہ سکتے ہیں. جی عدالت قسط ہے، سپریم کورٹ نے کہا تھا سپریم کہ کورٹ آپ نے. قسطیں جمع تو کرائیں. اس طرح جو مجموعی طور پر گورنمنٹ کو جو قومی خزانے میں جمع ہونا تھا وہ آنا تھا 140 ارب روپیہ. لیکن کیا کیا گیا، ایک بند لفافے میں یہ سمری منظور کی گئی، اور وہ 70 ارب روپیہ جو حکومت کو اضافی ملنا تھا وہ ادھر کی بجائے ملک ریاض کے اس قسط کے عوض وہاں پہ جمع ہو گیا. تو اس سے 70 ارب روپے کا قومی خزانے کو بھی نقصان ہوا. کیا یہ نہیں ہوا؟ یہ حکومت کا سوال ہے. پھر اس کے بعد حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جی اس میں کک بیکس لیے گئے ہیں اور اس کے بھی شواہد موجود ہیں. جب اس قسم کے کام ہوتے ہیں نا، ہماری شاید تاریخ معاملوں میں بھری پڑی ہوئی ہے، لیکن اب وہ صورتحال جو ساری تھوڑی سی چینج ہوتی جا رہی ہے. ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ جی پاکستان کے اندر ایک سموتھ سا ایک نظام آنا چاہیے. وزیر اعظم میاں شہباز شریف ہیں، وہ بھی پاکستان کے اندر جو میں سب سے بڑا دائی ہوں اس بات کا کہ پاکستان کی اکنامی کو ڈیجیٹلائز ہونا چاہیے. اگر آپ یا میں 1000 روپیہ مہینے میں یا 1 لاکھ روپیہ یا 5 لاکھ روپیہ مہینے میں کما رہے ہیں اپنی محنت سے، تو وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آنا چاہیے، اور وہاں سے آپ کے جتنے پیسے نکلتے ہیں یا جمع ہوتے ہیں تو وہ ڈیجیٹلائز ہونی چاہیے. کوئی جیسے یہ سمری پاس کی گئی تھی ایک بند لفافے میں لے جا کر وہاں پہ کہ یہ منظور کر دے پرائم منسٹر صاحب، تو انہوں نے منظور کر دی. اس قسم کا کام نہیں ہونا چاہیے. تو اب یہ چیزیں اچھی بھی ہو رہی ہیں اس سوال سے، لیکن بات پھر وہیں پہ مڑ کے آتی ہے کہ انہوں نے اب سے ہی جو یہ رونا دھونا شروع کر دیا ہوا ہے کہ جی ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملے گا. جہاں تک ٹھیک ہے آپ کی خواہش ہے، سر آنکھوں پہ آپ کی خواہش، لیکن جو ٹیکنیکل چیز اگر دیکھی جائے، میں چونکہ طالب علم ہوں قانون کا، میں نے اس چیزوں کو بڑے پاکستان کے ہائی پروفائل مقدمات جو ہیں وہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں، ڈسٹرکٹ کورٹ میں نے کور کی ہیں، وہاں سزائیں سنی ہیں، وہاں پہ بری ہوتے ہوئے لوگ دیکھیں. تو اس کے اندر تو وہ واقعی بالکل اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس کے اندر جب ٹرائل کورٹ میں ایک چیز آپ پروو نہیں کر سکے تو بھائی آپ اپیل میں تو صرف اتنا ہی لکھیں گے نا گراؤنڈ کے اندر کہ جی یہ ہے، اور ہماری پریئر یہ ہے کہ جی یہ فیصلہ جو ہے وہ سیٹ اسائیڈ کیا جائے. جو 17 تاریخ کا 17 جنوری 2025 کا فیصلہ ہے، وہاں پر آپ 1 مہینے کے اندر آپ داخل کریں گے اپیل اور کہیں گے جس کو سیٹ اسائیڈ کیا جائے. بھائی سیٹ اسائیڈ تب ہوگا نا معزز جج صاحبان کے سامنے جب کیس فکس ہوگا سماعت کے لیے، جب آپ کے پاس کچھ مواد ہوگا. نہ گواہ آپ کے پاس ہے، نہ آپ کے پاس کچھ اور ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس کے بعد وجہ سے آپ ثابت کر سکیں جی ہم نے یہ کام غلط نہیں کیا، ہم نے SOP کے مطابق کیا. تو جب آپ نیچے نہیں پروو کر سکے تو آپ اوپر کس طرح سے پروو کریں گے؟ ہاں باقی خوش رہیں،
ہم نے کسی کے خواہشوں کو اچھا، روکنا نہیں ہے، نہ یہ روک جو سکتے۔ مذاکرات کا عمل چل رہا ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان میں، اس حوالے سے جو دونوں طرف سے خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے وقتاً فوقتاً، دیکھیں ابھی تک کسی طرف سے یہ یقین سے نہیں کہا جا رہا کہ جی مذاکرات آگے چلے گی. حکومت کہتی ہے وہ سنجیدہ ہے، ٹھیک ہے، حکومت کی طرف سے سنجیدگی کا مظاہرہ ہے، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے تو بیانات مختلف آتے ہیں نا. دیکھیں پی ٹی آئی بیانات دینا معذرت چاہتا ہوں، بیانات دینا جو ہے نا دونوں سائڈز کا ایک رائٹ ہے جی، آپ دیں سیاسی بیان ہے، لیکن جب آپ مذاکرات کی روم میں کمیٹی میں بیٹھتے ہیں وہاں پہ آپ کے بیانات کچھ ہوتے ہیں. اور بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، جو پچھلے ان تینوں جو دور ہوئے ہیں مذاکرات کے، رات کو ایک خبر آ جاتی ہے ذرائع سے کہ جی اس کمیٹی کے اجلاس کے اندر محترم اسحاق ڈار صاحب نے کیا کہا، محترم عرفان صدیقی صاحب نے کیا کہا، فلانے محترم جو ممبر ہیں کمیٹی کے اس نے کیا کہا، ذرائع سے بنا کے وہ دوست جو ہے ہمارے دوست ہی ہیں جرنلسٹ سے، ظاہر ہے ایک جرنلسٹ نے کوشش کرنی ہے کہ اندرونی کہانی کیا ہے. اچھا اس کے اندر بھی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں چیزیں کہ ایسے لوگ ایسے شخص کے لیے ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے جملہ کہ وہاں پہ اس نے شاید وہ بولا بھی نہ ہو، یا زوم مانی اگر اس نے کوئی بات کی ہو. اب پچھلے اس کی میں بات بتا رہا ہوں، اس کے اندر کہ جی محترم اسحاق ڈار صاحب کے لیے ایک بات سامنے آئی کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم آپ کی ملاقات بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کرانے کے لیے ابھی سوچیں گے، جبکہ اعلامیہ اس کے برعکس تھا. اب جب اس قسم کی چیزیں آپ کر کے، نو ڈاؤٹ ہوتے ہیں، ایک جو پی ٹی آئی کے بیٹ رپورٹرز ہمارے دوست ہیں وہ محنت کرتے ہیں اس پہ، وہ اپنی خبر نکالتے ہیں، لیکن اس قسم کی فیڈ جب آپ کرتے ہیں ایک جرنلسٹ کو تو وہاں پہ تو یہ بات ہمارے سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے کہ یار آپ آگے لے کر نہیں جانا چاہتے، آپ سنجیدہ نہیں ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ سبوتاج ہوں. لیکن وہی بات میں پہلے بھی اپنے ویلاگز کے اندر ناظرین کو معلوم ہوگا، ہم کہہ چکے کہ جو حکومتی سائڈ سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، وہ ہر چیز کو سوچ سمجھ کے تول کے اس کے بعد جا کے اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہوتا ہے، باقاعدہ مشاورت ہوتی ہے. یہ چیز میں نے پی ٹی آئی کو بھی کے دور میں بھی دیکھی کہ وہاں پہ بھی جب کوئی ان کے ساتھ مسئلہ ہوتا تھا تو پراپرلی وہاں وہ ان کمیٹی رومز میں نہیں بیٹھتے تھے، البتہ بس جگہ الگ ہوتی تھی، وہ وزیر اعظم ہاؤس میں جا کے بیٹھتے تھے. لیکن مسئلہ ہے نا اس میں مسئلہ یہ تھا کہ اتحادی حکومت تھی ان کی بھی، جب تک اتحادیوں کی حمایت حاصل تھی وہ حکومت قائم تھی، اور جس دن اتحادیوں کی حمایت نہیں تھی وہ حکومت نہیں تھی. وہاں پہ جو اتحادی تھے وہ ہمیشہ یہ گلا کرتے تھے کہ وزیر اعظم کی طرف سے وقت نہیں ملتا، ان کی ملاقات نہیں ہو رہی، ان سے بات نہیں ہو رہی، مسائل نہیں ہو رہے، انہیں اعتماد میں نہیں اس لیا بات پہ جا میں رہا. تھوڑا سا گریس دوں گا عمران خان صاحب کو، وہ اپنے من کے اندر اپنی ذات کے اندر بادشاہ ہے. عمران خان صاحب جس سے ملنا چاہتے تھے وہ ملتے تھے، پارلیمنٹ کے اندر قومی اسمبلی کے لیکن اجلاس میں. سیاست میں کیا یہ ممکن ہے کہ جس سے ملنا چاہیں اس سے ملے اور سوال جس اچھا سے ہے نہ آپ ملے؟ کا، سوال بہت اچھا ہے. کیا سیاست یہ ہوتی ہے؟ نہیں، سیاست ایسے نہیں ہوتی، اور اس کا خمیازہ آج وہ بھگت رہے ہیں. آج پی ٹی آئی کا کارکن بھی یہ سوچ رہا ہے کہ یار کہاں یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ کس طرح سے کر رہے ہیں، یہ ان کی سمجھ نہیں آ رہی. بیرسٹر گوہر کچھ اور کہتے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب، محترم سلمان اکرم راجہ صاحب کچھ اور کہتے ہیں، محترم سینیٹر علی ظفر صاحب جو ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں. تو جب ان قسم کی کانٹراڈکشن آتی ہے تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کا کارکن جو آپ نے بات کی نا سیاست میں تجربے کی، تو سیاست میں تجربے کو اگر آپ دیکھیں تو مذاکراتی عمل شروع ہوا پی ٹی آئی کے طرف سے ریکویسٹ پہ. اب حکومت چاہتی، کیونکہ کسی بھی اتحادی کا بالخصوص پیپلز پارٹی کا کوئی وزیر نہیں ہے ان کے پاس، ایم کیو ایم کے وزراء موجود ہیں، تو وہ صرف ایک کمیٹی بنا دیتے مسلم لیگ نون کے ارکان پہ. لیکن کیا کیا انہوں نے جو اتحادی جماعتیں تھیں ان سب کو شریک کیا اس مشاورت کے عمل میں. اب اس کے بعد جب چارٹر آف ڈیمانڈ آیا ہے تو پھر دوبارہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے، اس میں 7 جو ارکان ہیں ان کا تعلق مختلف جماعتوں سے ہے. یہ حکومت جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لے کے کر رہی ہے. یہ سیاست یہ ہے نا، کہ سیاست یہ ہے کہ آپ کا اتحادی جو ہے وہ یہ کہتا رہے کہ مجھے ملاقات کا وقت تو دے دو. دیکھیں پھنسے ہوئے تو بہت برے ہیں، اور ان کے پھنسنے کی وجہ میں آپ کے ساتھ کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ جب آپ سوشل میڈیا پر موجود ویلاگرز کے کہنے کے اوپر یا ان کے ویلاگز کے اوپر سوچ کے آپ سیاست میں آئیں گے، مذاکرات میں سوچ کر آئیں گے، تو پھر آپ کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے. ابھی کچھ دیر پہلے میری ایک سوشل میڈیا پہ ایک دوست نے، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے ایک پوسٹ رکھی ہے مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر. انہوں نے لکھا ہے کہ جی 190 ملین پاؤنڈ واپس لینے کا حکم ہوتا ہے. یہ کیسی 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن ہے
جس میں سزا 10 لاکھ کی ریکوری ہے. بھائی آپ نے اگر اپنی دکانداری چمکانی ہے تو آپ 100 دفعہ چمکائیں, لیکن اس قسم کی چیزیں جو ہے نا قانون کی نظر سے دیکھیں تو وہ بہت ہی وہ ہیں کہ کسی کو آپ مس گائیڈ کریں. بھائی 10 لاکھ روپے تو ان کے اوپر جرمانہ عائد ہے. کیا گیا ہے, وہ ریکوری نہیں ہے. اگر ہم اس سینس میں دیکھیں تو وہ ریکوری آپ کی عدالت اس سینس میں کر چکی ہے کہ القادر ٹرسٹ جو انہوں نے گورنمنٹ کو دے دی ہے کہ جی اب اس کا جو کنٹرول ہے وہ گورنمنٹ سنبھالے گی, یہ پرائیویٹ پارٹی کے طور پر اس کی گورننس نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ بتائیں کہ جی 190 ملین پاؤنڈ واقعی انہوں نے نہیں لیے. 90 ملین پاؤنڈ وہ چلے گئے سپریم کورٹ کے پاس, لیکن جس طرح سے وہ سپریم کورٹ پہ اس کے پاس گئے جبکہ آنے وہ قومی اپنے نیشنل خزانے میں ٹریجر کے اندر تھے, وہ جو پروسیس ہے وہ کیس اس پروسیس کا ہے. آپ اس قسم کی سوشل میڈیا پہ پوسٹ رکھ کے آپ اپنے اس کارکن کو غلط ثابت کر رہے ہیں, اس کی ذہن سازی کر رہے ہیں, اس کو اکسا رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. جبکہ ہم جیسے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جیسے دوست ہیں, باقی بھی ملک میں لوگ بیٹھے ہیں جو قانون کو سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جو کیس تھا یہ تھا وداؤٹ ایک ایس او پی کو فالو کرتے ہوئے, ایک سمری عدالت, معذرت چاہتا ہوں عدالت کا لفظ نکل گیا, ایک کابینہ کے اندر انہوں نے شامل کی, اور باقی کابینہ کے ممبرز کو علم ہی نہیں ہے کہ یار یہ سمری آئی کہاں سے پاس کیسے ہوگی. جیسے میں نے کل بھی اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ پہلے آپ ہی کے دور کے اندر سرکولیشن سمری کی سب سے بڑی ایک جو ٹرم سامنے آئی تھی, ویسے آئین میں ہے, موجود ہے قوانین کے اندر, لیکن کبھی اس سے پہلے کسی حکومت نے اچھا مجھے ایک بات بتائیں, صرف سمپل سی, مذاکرات آگے چلیں گے, جوڈیشل کمیشن اگر حکومت بنا دیتی ہے, جوڈیشل کمیشن کا جو فیصلہ آتا ہے وہ پی ٹی آئی قبول کرے گی, کیا آپ کو لگتا ہے ایسا؟ مجھے تو نہیں لگتا, بالکل نہیں لگتا. وجہ اس کی یہی ہے کہ ان کی اسٹیٹمنٹس, ان کی آپس میں کوئی ایک کوآرڈینیشن نہیں ہے. ہر بندے کی اپنی 1.5 انچ کی پی ٹی آئی ہے, ہر بندے کی اپنی 1.5 انچ کی پی ٹی آئی بنا کے اس کو وہ ٹول دے کے جا رہے ہیں کہ 1.5 انچ سے بڑھ کے 2 انچ 3 انچ پہ وہ اس پہ 1 فٹ پہ چلی جائے. تو اس قسم کی صورتحال مجھے نہیں لگتا. اب دیکھیں جو یہ معاملہ گیا ہوا وزارت قانون کے پاس, اس نے بھی تو سوچنا ہے نا. اور یہ جو کل سے ایک واویلا کیا جا رہا ہے کہ جی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یہ چیز ہو سکتی ہے, وہ تو واضح کر دیا نا حکومت نے, واضح کر دیا. آپ سے جو ہے آج جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں بڑے واضح پہ کہ جو بھی کیسز ہیں ان کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے, کوئی بھی رہائی ایگزیکٹو آرڈر سے ممکن نہیں ہوگی. ماضی میں بھی دیکھیں تو جو سیاسی لوگ تھے جن پہ مقدمے تھے یا کسی قسم کے الزامات تھے, انہوں کو جو ریلیف ملا وہ عدالتوں سے ملا ہے. اس لیے آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی ایگزیکٹو آرڈر آئے گا اس سے رہائی ممکن ہو جائے گی, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ایگزیکٹو آرڈر سے کسی کی کوئی رہائی ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں. اگر ہو تو میں اپنے ناظرین سے کہوں گا ہمارے جو بھی لاگ کے نیچے کمنٹ کر کے ہماری انفارمیشن میں اضافہ کر دیں. ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ایک ہی بحالی ہوئی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, وہ تھی سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی, جن کو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے محترم یوسف رضا گیلانی صاحب نے بحال کیا تھا. اس کے علاوہ میری نظر سے کوئی ایسی چیز نہیں گزری. ہو سکتا ہے ماضی میں کوئی چیز ہوئی ہو. باقی ایک خواب ہے, ایک 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 مہم چلا دی گئی ہے کہ جی ایگزیکٹو آرڈر کا بھی راستہ ہے, یہ بھی ہے وہ بھی ہے. آپ خود اس قسم کے بیانات اور اس قسم کی جو اسٹیٹمنٹ سوشل میڈیا کے اوپر آپ اس کو وائرل کر کے آپ خود ہی یہ چاہتے ہو جی ہمیں اس طرح کا راستہ دیا جائے. یعنی این آر او مانگتے بھی اور کہتے ہیں این آر او نہ بھی. ان ادر ورڈز یہی ہے این آر او مانگ بھی رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ نہیں میں ڈوب رہا ہوں سنم مجھے بچاؤ, یہ وہ والی بات. چلیں دیکھتے ہیں اس کا حل کیا نکلتا ہے. لیکن حکومت کی طرف سے بڑے واضح طور پہ یہ کہا گیا کہ وہ مذاکرات کو جاری رکھنا چاہتے ہیں, ان کو نتیجہ خیز بنانے کے خواہاں, اور پی ٹی آئی سے یہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کم سے کم جو بھی کرنا ہے وہ سیاسی پلیٹ فارم پہ سیاسی طریقے سے اپنے حریفوں کا مقابلہ کرے. پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے, وہاں پہ اپنا نقطۂ نظر بیان کریں, اور یقیناً مذاکرات جاری بھی رہنے چاہیے, ان کا کوئی نتیجہ بھی نکلنا چاہیے. یہی ملک کے مفاد میں ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت جلد آپ کے پاس ایک نیو ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.